محترم محتشم سامعین حضرات، آج کا درس اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے انشاءاللہ العزیز سورہ بقرہ آیت نمبر 229 سے شروع ہو رہا ہے۔ آپ دعا فرمائیں کہ رب کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے مسئلہ بیان ہوگا طلاق کا، کیونکہ آپ یہ یاد رکھیں کہ طلاق کا تعلق صرف اور صرف خاوند سے ہے۔ بولیے کس سے ہے؟ خاوند سے۔ بیوی کے ہاتھ میں طلاق نہیں ہے، یہ طے شدہ، اس میں کسی مسلمان گروہ کا اختلاف نہیں، اور آپ اس پہ اللہ کا شکر کیا کریں کہ یہ خاوندوں کے ہاتھ میں ہے۔ اگر طلاق بیویوں کے ہاتھ میں ہوتی تو اللہ دے فضل نال کنگھی بھی نہ لبدی تے نہ طلاق دے کے سانو فارغ کر چھڑنا سی۔ گھر وچ چینی نہ لبدی، آٹا نہ ہوندا، آئل نہ ہوندا، یہ نہ سانو فارغ کر چھڑنا سی۔ تے مرد نو تے اللہ تعالیٰ نے جگرا ہی بڑا بڑا دیتا ہے، بڑے بڑے ظلم و ستم سہ کے بھی بیچارہ طلاق والے پاسے نہیں آوندا۔ الطلاق مرتان، طلاق صرف 2 دفعہ ہے۔ بولیے طلاق کتنی دفعہ ہے؟ 2 دفعہ۔ کون سی؟ رجوع والی۔ بولیے کون سی؟ رجوع والی۔ یعنی ایک اگر آپ نے طلاق دی ہے اور آپ اس کو 3 ماہ کے اندر اندر صلح کر لیں تو کوئی مسئلہ نہیں، یہ طلاق رجعی ہو گئی۔ پھر آپ نے اگر دوسری بھی دے دی ہے اور 3 ماہ کے اندر اندر آپ نے صلح کر لی ہے تو کوئی حرج نہیں۔ اگر آپ نے پہلی طلاق دی اور 3 ماہ گزر گئے اور صلح نہیں کی تو پھر جناب دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا۔ بولیے دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا، یعنی جب عدت ختم ہو گئی ہے تو نکاح دوبارہ کرنا پڑے گا۔ اب دوبارہ نکاح کا حق مہر بھی ہوگا اور 2 گواہ بھی، تو سارے حقوق دوبارہ ہوں گے۔ دوسری طلاق کا بھی یہی مسئلہ ہے۔ تو وہ طلاق جس سے دوبارہ رجوع ہو سکتا ہے یا عدت کے بعد دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے، وہ کتنی مرتبہ ہے؟ 2 دفعہ۔ ذرا سارا مجمع بولے جی، 2 دفعہ۔ وہ صرف 2 دفعہ ہے جناب۔ تیسری کے بعد کیا ہوتا ہے وہ آگے بیان آ رہا ہے، پہلے ذرا طلاق کا مسئلہ سمجھ لیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر تم نے طلاق دے دی ہے اور وہ عورت عدت میں ہے تو چونکہ تمہیں اختیار ہے واپسی رجوع کرنے کا، تو ذرا سنیے، فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، اگر تم نے اس کو روکنا ہے تو روکو بِمَعْرُوف، اچھے طریقے سے۔ کس سے بھائی؟ اچھے طریقے سے روکو۔ اور آگے فرمایا او تسریح بِإِحْسَان، اور اگر تم نے اس کو رخصت کرنا ہے تو بِإِحْسَان، پھر بھی احسان والے طریقے سے۔ یعنی طلاقیں 2 ہی ہیں رجوع والی، اگر تم نے رجوع کرنا ہے تو اچھے طریقے سے کرو، اور اگر اس کو فارغ کرنا ہے تو پھر بھی اچھے طریقے سے۔ وہ کون سا اچھا طریقہ؟ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ، تم پر یہ حلال نہیں ہے، أَن تَأْخُذُوا مِمَّا، اس میں سے واپس لو، آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، جو کچھ تم اپنی بیوی کو دے چکے ہو۔ ذرا سارے بولتے رہیے، مجھے آسانی رہے گی کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے۔ بھائی وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ، مرد پر یہ حلال نہیں ہے، أَن تَأْخُذُوا، کہ لے، مما، اس میں سے، جو آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، جو کچھ بھی اپنی بیوی کو، یعنی اگر طلاق ہے یک طرفہ، مرد طلاق دینا چاہ رہا ہے تو حق مہر واپس لینے کا اختیار نہیں ہے۔ حق مہر کے علاوہ بھی قرآن کہتا ہے جو کچھ بھی پھر تم نے اس کو دیا ہے کوئی چیز بھی واپس ہے نہ لو۔ سورہ نساء آیت نمبر 20 میں فرمایا اگر تم سونا دے چکے ہو، اور قنطار آ رہا ہے وہاں لفظ کہ ڈھیروں ڈھیر اپنا بیوی کو سب کچھ دے چکے ہو، اور اب تم طلاق دے رہے ہو یک طرفہ، اس کا کوئی قصور ہے؟ اب تمہیں کسی اور کا چاہ چڑھ گیا ہے تو پھر تم کوئی بھی چیز واپس لینا تمہارے لیے حلال ہے نہیں ہے۔ اب ذرا سمجھیے گا جی، اصل میں نا میرا خیال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، کہے آمین۔ ہاں آگے فرمایا الا ان یخافا، اگر تمہیں یہ خوف ہے، اگر تمہیں یہ خوف ہے، یعنی میاں بیوی دونوں کو خوف ہے، کیا؟ اللہ یقیما حدود اللہ، کہ اگر ہم کٹھے رہے
تو پھر ہم اللہ کی حدوں کو قائم نہیں رکھ سکیں گے، یعنی میاں بیوی بن کے ہم اکٹھے رہ سکتے نہیں۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، اور اے لوگو یعنی سسرالیوں اور خامد کے رشتہ داروں، تمہیں بھی اگر یہ خوف ہے کہ اللہ یقیمہ حدود اللہ، کہ یہ میاں بیوی اگر کٹے رہے تو اللہ کی حدوں کو قائم کر سکتے نہیں، تو فلا جناح، اب تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، علیہما فی مفتدت بھی، کہ بیوی کچھ فدیہ دے کر اپنی طلاق حاصل کر لے۔ بولیے اپنی طلاق حاصل کر لے، یقین ہو جائے جب کہ اب ان دونوں کا گزارا نہیں، بولتے جائے نا یار، اب ان دونوں کا نبھا، جب یہ بات واضح ہو جائے کہ نبھا کی کوئی صورت باقی، اب ایک پوزیشن بن گئی کہ خامد پھر بھی طلاق نہیں دینا چاہتا، بولیے خامد پھر بھی طلاق نہیں دینا چاہتا، اور عورت بسنا نہیں چاہتی، تو یہاں ایک راستہ عورت کو دیا گیا ہے، اس کو کہتے ہیں خلا۔ بولیے جی اس کو کیا کہتے ہیں؟ خلا۔ یہ خلا کا بیان ہو رہا ہے کہ پھر عورت کیا کرے کہ وہ کہے کہ جو تو نے مجھے حق مہر دیا ہے میں وہ تجھے واپس کرتی ہوں، اور بھی کچھ لینا ہے تو لے لو مگر مجھے طلاق دے دو۔ یہاں امام اعظم ابو حنیفہ سارے پڑھی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ بھائی جتنا خامد نے حق مہر دیا ہے اتنا ہی واپس لے، اس سے زیادہ واپس لینا جائز ہے، مگر باقی امام کہتے ہیں کہ اگر میاں بیوی آگے آ رہا ہے بیان اس کا بھی، دونوں طے کر لے، بیوی کہے اتنا اور بھی لے لو اور مجھے چھوڑ دو، اور خامد لے کر چھوڑ دے تو کوئی حرج کی بات ہے قضاءً، تو کوئی حرج کی بات نہیں، پر امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ یہ مرد کی شان کے خلاف ہے۔ بولیے یہ مرد کی شان کے خلاف ہے۔ اب یہاں میں آپ کو دو قصے سناتا ہوں۔ نمبر ایک، سیدہ بریرہ پڑھی رضی اللہ، اب یہ دونوں قصے پورے ہونے دینا۔ سیدہ بریرہ پڑھی رضی اللہ تعالی عنہا، یہ اما عائشہ کی نوکرانی تھی اور اما عائشہ صدیقہ نے ان کو آزاد کر دیا، تو یہ بڑی خوبصورت تھی، ان کا خامد خوبصورت نہیں تھا، تو انہوں نے اس سے طلاق کا مطالبہ کر دیا، جس کو کہتے ہیں خلا۔ کس کا مطالبہ کیا جی؟ خلا کا، یعنی عورت جو طلاق مانگے اور حق مہر دے دے اس کو خلا کہتے ہیں۔ اب انہوں نے حضور پاک پڑھی صلی اللہ، ان کے خامد نے جا کے کہا یا رسول اللہ مجھے اپنی بیوی سے محبت ہے، آپ اس سے کہیں کہ وہ مجھ سے طلاق نہ لے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ بریرہ کو بلایا اور کہا کہ میں تم سے کہتا ہوں کہ خامد تمہارا تم سے بڑی محبت کرتا ہے، تم مجھ سے طلاق نہ لو، اس کے گھر بستی رہو، نکاح تمہارا ہو چکا ہے، رخصتی ہو چکی ہے، اب کیا بچا؟ آگے سے سنیے، سیدہ بریرہ کہنے لگی یا رسول اللہ یہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے؟ سبحان اللہ، یعنی اگر حکم ہے تو پھر تو میں کچھ کر نہیں سکتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی حکم تو وہی ہے جو اللہ کا ہے کہ بیوی لے سکتی ہے خلا، میرا مشورہ ہے کہ چونکہ وہ میرے پاس آیا تھا، اس نے کہا سفارش کر دو، مشورتاً تو میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے طلاق نہ لو، تو کہنے لگی مشورہ میں نہیں مانتی، اگر آپ کا حکم ہے تو مانوں گی، مشورہ نہیں مانتی۔ تو مشورے کا نہ ماننا تو اس طرح کا بھی اختیار ہے، اس طرح کا بھی اختیار ہے، اور ہم وہ ضدی لوگ ہیں جس کا کوئی مشورہ نہ مانے تو کہتے ہیں جی دوبارہ اتنے ایسی کی لینا ہونا، ساڑی گل ہی نہیں مانی، بس تیری گل نہیں مانی تو کیڑا قیامت آ گئی ہے۔ انہوں نے کہا جی میں مشورہ نہیں مانتی، اگر آپ کا حکم ہے تو آمنا وصدقنا، میں اس سے بھاگ سکتی، وہ ہوئی طلاق۔ دوسرا قصہ جس پر یہ آیت نازل ہوئی ہے، ایک صحابی ہیں حضرت قیس بن ثابت بن شماس پڑھی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی بیوی کا نام تھا حبیبہ، اور بعض روایات میں جمیلہ بھی آیا ہے۔ بہرحال حبیبہ نے ان سے حضور پاک پڑھی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے فجر کی نماز پڑھانے کے لیے، تو یہ دروازے پر کھڑی تھی ان کی بیوی حضرت ثابت کی، اور کہنے لگی یا رسول، آپ نے فرمایا تم کون ہو؟ تو اندھیرا تھا نا، انہوں نے کہا جی میں حبیبہ ہوں۔ فرمایا کیسے آئی ہو؟ کہنے لگی جی میرے خامد کے تقوی میں، طہارت میں، نیکی میں کوئی مجھے گلا نہیں، پر مجھے پسند نہیں ہے، قد چھوٹا ہے، رنگ کالا ہے، تو آپ مجھے اس سے طلاق دلوا دیں۔ تو ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ اوپر سے حضرت ثابت بن قیس بھی آ گئے، آپ نے فرمایا یہ تم سے طلاق کا مطالبہ کر رہی ہے، تو حضرت ثابت بن قیس بن شماس نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ایک باغ تحفے میں دیا ہوا تھا یا حق مہر میں دیا ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ جو باغ تیرے خامد نے تجھے دیا ہے
وہ کہنے لگی یا رسول اللہ میں پورا واپس کروں گی، اگر یہ کوئی اور چیز لینا چاہے میں وہ بھی واپس کروں گی، مگر مجھے آپ اس سے طلاق دلوا دے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بھائی وہ اپنا باغ واپس لے لو اور اس کو طلاق دے دو۔ اب طلاق خود بخود ہو جاتی ہے، طلاق یہاں کہنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ خلا ہے اور خلا بھی ایک طلاق ہے۔ اب جس کو طلاق ہو جائے اس کی عدت کتنے دن ہے؟ 3 ماہ۔ کل بیان ہوا تھا نا، آپ یاد رکھا کریں، اس لیے میں نے کہا توجہ کریں۔ کتنے ماہ ہے؟ 3 ماہ۔ بھائی سارے نہیں بول رہے، وجہ کیا ہے؟ کتنے ہیں؟ 3 ماہ۔ اب جس کو خلا سے جس نے طلاق لی ہے اس کی عدت کتنی ہے؟ اس کی بھی 3 ماہ ہے۔ بولیے اس کی کتنی ہے؟ 3 ماہ۔ اگرچہ بعض علماء نے 2 ماہ یا 1 ماہ لکھی ہے، 1.5 ماہ بھی، مگر ہمارے ہاں وہ قابل قبول ہے کیونکہ خلا کا پیچھے عدت کا پیچھے بیان ہے ہو چکا ہے۔ اور جس کا خاوند مر جائے اس کی عدت کتنی ہے؟ 4 ماہ 10 دن۔ ذرا سارے بولے 4 ماہ 10 دن۔ تو اب آپ کو یہ خلا کے مسائل سمجھ آ گئے کہ جب یقین ہو جائے کہ میاں بیوی بچ سکتے نہیں ہے۔ اب یہاں ایک مسئلہ